نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے ویک لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویک لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے ہر ڈیلی روٹین میں، اور ہفتے وار حضور کے روزے کی زیارت بھی رہتی ہے مسجد نبوی کی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سورہ بقرہ کی 281 آیت سے لے کر 286 آیت تک، تقریباً ہی سورہ بقرہ انشاءاللہ آج پوری ہونے والی ہے 281 سے 286 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرضہ ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتیں لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارے طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کے طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارے گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔
اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ آج خیر سے سورہ بقرہ یہاں ختم ہوئی، کل سے انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ بإذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، کہ سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ الحمدللہ، اور تیسرا سپارے میں چل رہے ہیں ہم، تیسرا سپارہ بھی چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھیں تو وہ اس کے لیے رات کی عبادت سے کافی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پورا قرآن، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پوری نعمت ہے، شفا ہے اور اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا، بس ہمیں صرف کوشش کر کے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز ہے کہ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہنوں کا احترام عطا فرمائے، کیونکہ ماؤں کے بعد اگر دعائیں دینے والے ہیں تو وہ بہنیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر سب کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے، ہر پریشانی دور کرے، اور آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بے اولادوں کو صحت تندرست اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو صالح کرے، ماں باپ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارا حصہ ڈالیں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز، اور آپ خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں سے وہ بھی کہیں سبسکرائب کریں، ان کو بھی کہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔